बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नफ़रत किया करती थीं? इस हवाले से आपके सामने बयान करेंगे और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बातें सुनकर आप सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज़वाज रसूल में से एक के घर तशरीफ़ ले गईं। आप कुछ देर वहाँ रुकी तो अज़वाज मुताहरा के दरमियान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छिड़ गया। बीबी साहबा ने अर्ज़ की, ए खतून जन्नत, एक बात तो बताएं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पूछिए। आपसे पूछा गया कि आपके बाबा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी अज़वाज में से कौन ज़्यादा प्यारी है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर मुस्कुरा पड़ी और फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे प्यारी हैं। दोबारा पूछा गया, मत्तों में से सबसे प्यारा सहाबी कौन है? तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सदीक़। ये बात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्यों इरशाद फरमाई? इसलिए कि वो जानती थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और इसका इल्म तमाम अज़वाज मुताहरात को भी था और सहाबा कराम को भी था, बल्कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लखते जिगर बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत की तलकीन फरमाई थी। सहाबा कराम का भी ये मामूल था कि जिस दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास होते तो सहाबा कराम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़े बड़े तोहफ़े भेजते ताकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा खुश हों और हमारे लिए भी दुआए रहमत फरमाएँ। एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुताहरात एक घर में जमा हुई और आपस में मशवरा किया कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं तो सहाबा कराम हमारी तरफ इतने तोहफ़े नहीं भिजवाते जितने कि हज़रत आयशा के यहाँ तशरीफ़ फरमाते हुए भिजवाते हैं। तमाम अज़वाज मुताहरात ने आपस में मशवरा किया कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुँचाने के लिए हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतखाब किया जाए कि जाएँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से अर्ज़ करें कि तोहफ़ सिर्फ हज़रत आयशा की तरफ होते ही ना भिजवाया करें, बल्कि मैं जिस भी बीवी के यहाँ क़याम करूँ तमाम हर जगह बराबर भिजवाया करो और हज़रत आयशा के दिल को ही मखसूस न करो। चनाचा हज़रत उम्मे सलमा तमाम अज़वाज की तरफ से मुतलका तौर पर नुमाइंदा बनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और वो सारी बात जो अज़वाज ने इनसे फरमाई थी हू बहू तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त सुनी और आपने फरमाया, ए उम्मे सलमा, मुझे हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ बात करके तकलीफ़ न दिया करो। तुम्हें पता नहीं आयशा की क्या शान है। मैं जब आयशा के यहाँ होता हूँ तो अल्लाह की वही इस बिस्तर पर नाजिल होती है और बीवियाँ भी हैं, लेकिन किसी भी ज़ौजा के बिस्तर पर कभी वही नाजिल नहीं हुई। लिहाजा इसके बाद हज़रत उम्मे सलमा बग़ैर कोई जवाब दिए खामोशी से वापस लौट आई। अज़वाज ने पूछा, ए उम्मे सलमा, सुनाओ क्या हुआ? हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनकर ये जवाब इरशाद फरमाया है। तो अज़वाज ने फिर मशवरा किया और सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी शख्सियत को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें जिसकी बात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टालना पसंद ना करें। चनाचा उन्होंने हजूर की लखते जिगर प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सोचा और सैयदा को पैगाम भिजवा कर बुला लिया। हज़रत फ़ातिमा तशरीफ़ लाईं तो तमाम अज़वाज मुताहरात में सैयदा को तमाम तफसील बताई और अर्ज़ किया कि ए बेटी फ़ातिमा, आप अपने बाबा की बारगाह में तशरीफ़ ले जाएं और हमारी तरफ से ये दरख्वास्त पेश करें। हमें उम्मीद है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात कभी नहीं टालेंगे और हमारा काम भी बन जाएगा। तमाम अज़वाज की बात सुनकर हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकार ना कर सकीं और अपने प्यारे बाबा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार हो गईं।
سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ تو زہرا وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھیں اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی بابا جان آپ کے ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیہ بھجوایا جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کیا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ تو زہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھیں۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمایا اے فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریف کی۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگیں اے فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کون سی بات ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
جبکہ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے خامد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چپ ہو گئیں۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں اے عائشہ میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ کون سی؟ تو فرمایا تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بی بی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔